روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، دونوں ممالک پر تعاون بڑھانے پر زور۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کابل اور اسلام آباد کے درمیان مذاکرات امن کی بنیاد ہیں، سیاسی و سفارتی ذرائع سے اختلافات حل کرنے کا عزم قابل تحسین ہے۔ انسداد دہشت گردی کے میدان میں دو طرفہ تعاون میں وسعت لائی جائے، قطر اور ترکی کی ثالثی میں معاہدہ خوش آئند ہے۔ گارڈڈ قسم کا آپٹم ہے، اگر میں نے سائن کیا ہے تو میں انہیں سرے نہیں چڑھنا ہے گا، تو پھر واٹ دا ہیل آئی واز ڈوئنگ اوور دیر۔ تین مین ہیں، ایک تو ریفیوجی کی واپسی ہے، دوسرا یہ ٹی ٹی پی کی سرپرستی، اس میں ٹریڈ بھی ہوگی، اس میں ہمارے ریلیشن شپ بھی ہوگا، اس میں ٹی ٹی پی جو ہے آف کورس سر فہرست ہوگی۔ جنگ بندی کی سب سے بڑی شرط کالعدم ٹی ٹی پی کی سرپرستی کا خاتمہ ہے، جس سے افغان طالبان رجیم نے اتفاق کیا ہے۔ کوئی شک نہیں، بھارت کالعدم ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ جو معاہدہ دستخط کیا ہے وہ خفیہ ہی رہے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں خصوصی گفتگو، کہا افغان طالبان رجیم کچھ بھی کہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ایک حقیقت ہے۔ نام نہاد ڈیورنڈ لائن کو پاکستان نے کبھی قبول نہیں کیا۔ خواجہ آصف نے رائٹر سے انٹرویو میں کہا افغانستان سے ہونے والی کوئی بھی کارروائی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ تمام تر صورتحال اس ایک شق پر منحصر ہے۔ پاک افغان ترقم سرحد جلد کھلنے کا امکان، 24 سے 48 گھنٹے میں بارڈر کھل جائے گا۔ پاکستانی سفارتی حکام نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بتایا دونوں ملکوں کے حکام نے سرحد کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ کوئی اور تنازع نہ ہوا تو ترقم سرحد کھول دی جائے گی۔ مجھے بتائیں کہ یہ زہری کہاں پر ہے؟ زہری آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ نام نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب، بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بیرون ملک احتجاج کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے موجودہ حالات سے لا علم نکلے۔ خاتون صحافی کا کہنا تھا مظاہرین اور غیر مقامی باشندوں کو غیر ملکی لابیز کے ذریعے کرائے پر حاصل کیا گیا۔ مظاہرین نے جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھیں وہ ان کے نام تک نہیں جانتے تھے۔ مظاہرین نے اعتراف کیا وہ بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ مظاہرہ جھوٹے نعروں، مصنوعی جذبات اور پروپیگنڈا پر مشتمل تھا۔ بعض حلقوں نے جعلی تصاویر سے سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن دعوے پھیلائے۔ پروپیگنڈے کے برعکس بلوچستان کے علاقے زہری کی سڑکیں کھلی اور بازار آباد ہیں۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے، سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دوسرے روز بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 1657 پوائنٹس کا اضافہ، 1,67,000 کی سطح بحال۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ NIS ذرائع کہنا ہے پولیس پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر سے رپورٹ ہوا۔ رواں سال خیبر پختونخوا سے 19 اور ملک میں مجموعی پولیو کیسز کی تعداد 30 ہو گئی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ۔ لاہور کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 535 ریکارڈ کیا گیا۔ ممبئی 172 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ تیسرے اور کلکتہ 170 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ نازم آباد کوثر نیازی کالونی میں 2 بہنیں قتل، گردن کٹی لاشیں گھر سے ملی۔ پولیس کے مطابق دونوں کمسن بیٹیوں کو باپ نے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم اکبر کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں پتہ چلا ملزم قرض اور بے روزگاری کے باعث دباؤ کا شکار تھا۔ ملزم کے 6 بچوں کا باپ ہے۔
شاہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کے نئے کپتان مقرر، محمد رضوان کی ون ڈے کی کپتانی سے بھی چھٹی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بولر کو جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچوں کی قیادت سونپ دی۔ شاہین کے تقرر کا فیصلہ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں کیا گیا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی ارکان کی شرکت۔ محمد رضوان کی قیادت میں قومی ٹیم نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں سیریز جیتی۔ چیمپئنز ٹرافی اور ٹرائی سیریز میں ناکامی ہوئی۔ ویسٹ انڈیز سے بھی 34 سال بعد سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد عامر نے محمد رضوان کو ون ڈے کی کپتانی سے ہٹانا زیادتی قرار دے دیا۔ کہتے ہیں رضوان سمارٹ کپتان ہیں، فیصلے میں جلد بازی کی گئی، کپتان روز روز تبدیل نہیں کیے جاتے۔ رضوان نے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں وہ کر کے دکھایا جو بڑے بڑے کپتان نہیں کر سکے۔ پنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم، دوسرے روز پاکستان 5 وکٹ پر 259 رن سے کھیل شروع کرے گا۔ سعود شکیل 42 اور سلمان آغا 10 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ کھیل کے پہلے روز کپتان شان مسعود کی شاندار بیٹنگ، 13 رنز کی کمی سے سینچری نہ بنا سکے۔ عبداللہ شفیق نے بھی نصف سینچری بنائی، رضوان 19، امام 17 اور بابر 16 رنز بنا سکے۔ مہاراج اور ہارمر نے 2 اور رباڈا نے 1 شکار کیا۔ میچ براہ راست اے اسپورٹس پر دکھایا جا رہا ہے۔ کیا واقعی میری سلیکشن ہو گئی؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ پنڈی ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی نے اپنی سلیکشن کی کہانی بتا دی۔ کہتے ہیں فون پر سلیکشن کا بتایا گیا تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہیں پرفارمنس سے غلط ثابت کروں گا۔ آصف آفریدی 47 سال کے میرا بخش کے بعد دوسرے عمر رسیدہ پاکستانی ڈیبیوٹنٹ ہیں۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود کہتے ہیں بابر اعظم پر کارکردگی کا دباؤ ہے، لیکن ایک اچھی اننگ سب بدل دے گی۔ کپتانی کے ساتھ شان مسعود کی بیٹنگ میں بھی نکھار آ رہا ہے۔ 350 سے زیادہ رنز بنا لیے تو میچ پر پکڑ بن جائے گی۔ ویمنز ورلڈ کپ میں شری لنکا نے ہاری ہوئی بازی جیت لی۔ بنگلہ دیش کو سنسنی خیز مقابلے میں 7 رن سے شکست۔ کپتان چماری نے 8 رنز کا دفاع کیا۔ آخری اوور میں 4 وکٹیں گری۔ بنگلہ دیشی ٹیم 203 رنز کے تعاقب میں 195 رنز بنا سکی۔ کپتان نگار سلطانہ کے 77 اور شرمین اختر کے 64 رنز رائے گئے۔ مراکش نے تاریخ رقم کرتے ہوئے فٹ بال کا پہلا عالمی ٹائٹل جیت لیا۔ فیفا انڈر 20 ورلڈ کپ کے فائنل میں ریکارڈ 6 بار کی چیمپئن ارجنٹینا کو شکست۔ چلی میں کھیلے گئے حتمی مارکے میں 2-0 سے میدان مارا۔ دونوں گولز یاسر زبیری نے سکور کیے۔ کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ خوب جشن منایا۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $11 کروڑ سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اگست میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ $32.5 کروڑ خسارے میں تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے برآمدات نہ بڑھنے کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونا بڑی بات ہے۔ ترسیلات زر میں اضافے سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا۔ آئی ٹی برآمدات نے پہلی بار ایک سہ ماہی میں $1 ارب عبور کر لیا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% اضافہ ہوا۔ جولائی تا ستمبر آئی ٹی سروسز کی برآمدات 877 ملین سے بڑھ کر $1.057 ارب ریکارڈ کی گئی۔ پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستان کی مثبت حکومتی اور عسکری سفارتکاری سے خطے میں پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ CNN تجزیاتی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی عسکری و سفارتی حکمت عملی نے عالمی سطح پر ملک کا وقار بلند کیا۔ ٹرمپ نے امریکہ اور بھارت کے درمیان پالیسی کا رخ اچانک بدل دیا۔ مصر کانفرنس میں ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ پہلے دور حکومت میں بھارتی وزیر اعظم کے قریب سمجھے جانے والے ٹرمپ اب فیلڈ مارشل کے گرویدہ ہیں۔ پاک امریکہ معاشی تعاون بھی بڑھ رہا ہے۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان ایک مؤثر عسکری شراکت دار ہے۔ اسی عسکری صلاحیت نے سعودی عرب کو بھی متاثر کیا اور حال ہی میں پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا۔
مودی ایک فلم ہے، کبھی کرکٹ ٹیم کو روکتے ہیں، کبھی لاہور میں سمندر دکھا دیتے ہیں۔ گورنر سندھ کا کامران ٹھسوری نے نریندر مودی کا نام نریندر مووی رکھ دیا۔ کراچی میں دیوالی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو مظالم کا سامنا ہے۔ پاکستان اقلیتوں اور ہندو برادری کے لیے محفوظ ہے۔ ہندو برادری مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس بھگوان داس ہندو تھے۔ کراچی میں گرو مندر کے نام سے سڑک ہے، ہم نے نام تبدیل نہیں کیا۔ گورنر ہاؤس نے اقلیتوں کے لیے ہر قسم کی آزادی ہے، ان کے لیے آج کا دن روشنی کی مانند ہے۔ پاکستان میں جتنی روشنی بڑھے گی اتنا فائدہ ملک کو ہوگا۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا دوسرا نمبر، بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار۔ دلی میں اسموگ اور زہریلی ہواؤں کا راج، شہریوں کا سانس لینا دشوار ہو گیا۔ حد نگاہ شدید متاثر، عالمی ادارے IQAir کے مطابق آلودگی انڈیکس 245 ریکارڈ۔ فصلوں کی باقیات جلانے اور دیوالی کے بعد پٹاخوں کے زہریلے دھوئیں نے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ اور ریاض سیزن میں بولیوارڈ سٹی میں وار زون توجہ کا مرکز بن گیا۔ نشانہ بازی کے شوقین افراد نے تیر اندازی اور شوٹنگ میں مہارت دکھائی۔ فرضی جنگ میں بچوں نے مخالفین کو تاک تاک کر نشانہ بنایا، خوب لطف اٹھایا۔